لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ ناظرین، کرونا وائرس کے باعث دنیا بھر میں 5 لاکھ کے قریب اموات ہو چکی ہیں اور 70 لاکھ سے زائد افراد اس وائرس سے متاثر ہیں۔ کرونا کی وبا سے اموات اور روزانہ اس وائرس کے متاثرین کی تعداد میں اضافے کے پیش نظر سعودی عرب کی حکومت نے رواں برس بھی کرونا وائرس کے پیش نظر حج کے شرکاء کی تعداد محدود رکھنے اور صرف ملک میں مقیم افراد کو حج کرنے کی اجازت دی تھی، اور ماضی کے لاکھوں افراد کے اجتماع کے مقابلے میں اس بار صرف 60,000 مقامی افراد کو حج کی اجازت دی گئی تھی۔ کووڈ-19 کا پھیلاؤ روکنے کے لیے سعودی حکومت نے اس سے قبل عمرے کی ادائیگی بھی معطل کر دی تھی۔ مگر ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس سے قبل حج کب اور کتنی مرتبہ منسوخ کیا گیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی حوالے سے معلومات پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین، تاریخ میں پہلی مرتبہ حج 629 عیسوی یعنی 6 ہجری کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ادا کیا گیا تھا۔ اس کے بعد سے یہ فریضہ ادا کرنے کے لیے ہر سال لاکھوں کی تعداد میں مسلمان سعودیہ آتے رہے ہیں۔ اگرچہ مسلمان سوچ بھی نہیں سکتے کہ کسی سال حج نہیں ہو سکے گا، لیکن اس کے باوجود تاریخ میں تقریباً 40 مواقع ایسے ہیں جن میں حج ادا نہ ہو سکا، اور کئی بار خانہ کعبہ حاجیوں کے لیے بند رہا۔ ناظرین، اس کی کئی وجوہات تھیں، جن میں بیت اللہ پر حملے سے لے کر سیاسی جھگڑے، وبا، سیلاب، چوروں اور ڈاکوؤں کا قافلوں کو لوٹنا اور موسم کی شدت شامل ہیں۔ ناظرین، سن 865 میں اسماعیل بن یوسف نے، جسے الصفاق کے نام سے جانا جاتا ہے، بغداد میں قائم عباسی سلطنت کے خلاف اعلان جنگ کیا اور مکہ میں عرفات کے پہاڑ پر حملہ کیا۔ اس کی فوج کے اس حملے میں وہاں موجود حج کے لیے آنے والے ہزاروں زائرین بھی جاں بحق ہوئے۔ اس وجہ سے اس سال حج نہ ہو سکا۔ سن 930 میں ہونے والے کرامتہ کے حملے کو سعودی شہر مکہ پر سب سے شدید حملوں میں سے ایک جانا جاتا ہے۔ سن 930 میں کرامتہ فرقے کے سربراہ ابو طاہر الجنابی نے مکے پر ایک بھرپور حملہ کیا، جس کے دوران اتنی لوٹ مار اور قتل و غارت ہوئی کہ کئی سال تک حج نہ ہو سکا۔ کرامتہ اس وقت کی اسلامی ریاست کو نہیں مانتے تھے، اور اسی طرح وہ ریاست کے تحت مانے جانے والے اسلام کے بھی منحرف تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ حج پر ادا کیے جانے والے فرائض اسلام سے پہلے کے ہیں، اور اس طرح وہ بت شکنی کے زمرے میں آتے ہیں۔ ابو طاہر خانہ کعبہ کے دروازے پر 8 ذی الحج کو تلوار لے کر کھڑا ہو گیا اور اپنے سامنے اپنے جنگجوؤں کے ہاتھوں زائرین کا قتل عام کرواتا رہا۔ اس دوران کعبہ میں 30,000 حاجیوں کا قتل عام ہوا اور انہیں بغیر کسی جنازے، غسل اور کفن کے دفنا دیا گیا۔ حملہ آوروں نے لوگوں کو قتل کرنے کے بعد کئی ایک کی لاشیں زمزم کے کنویں میں بھی پھینکیں تاکہ اس کے پانی کو گندا کیا جا سکے۔ اس لوٹ مار اور قتل و غارت کے بعد وہ حجر اسود کو اکھاڑ کر اپنے ساتھ اس وقت کے سعودی عرب کے مشرقی صوبے البحرین لے گیا، جہاں یہ ابو طاہر کے پاس اس کے شہر الاحساء میں کئی سال رہا۔ بالآخر ایک بھاری تاوان کے بعد اسے واپس خانہ کعبہ میں لایا گیا۔ ناظرین، حج صرف لڑائیوں اور جنگوں کی وجہ سے منسوخ نہیں ہوا، بلکہ یہ کئی سال سیاست کی نظر بھی ہوا۔ سن 983 عیسوی میں عراق کے عباسی اور مصر کے فاطمی خلافتوں کے سربراہان کے درمیان سیاسی کشمکش رہی، اور مسلمانوں کو اس دوران حج کے لیے سفر کرنے نہ دیا گیا۔ اس کے بعد حج 991 میں ادا کیا گیا۔ ناظرین، 357 ہجری میں ایک اور بڑے واقعے کی وجہ سے لوگ حج نہ کر سکے، اور یہ واقعہ دراصل ایک بیماری تھا۔ الماشری نامی بیماری کی وجہ سے مکے میں بڑی تعداد میں اموات ہوئیں۔ بہت سے زائرین راستے میں ہی جاں بحق ہوئے، اور جو لوگ مکہ پہنچے بھی تو وہ حج کی تاریخ کے بعد ہی وہاں پہنچ سکے۔ سن 1831 میں انڈیا سے شروع ہونے والی ایک وبا سے مکہ میں تقریباً 3/4 زائرین اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ لوگ کئی ماہ کا خطرناک سفر کر کے حج کے لیے مکہ آئے تھے۔ اسی طرح سن 1846 میں مکہ میں ہیضے کی وبا سے تقریباً 15,000 افراد موت کے منہ میں چلے گئے، اور یہ وبا مکہ میں سن 1850 تک وقتاً فوقتاً پھیلتی رہی، جس سے اموات بھی ہوتی رہیں۔ اکثر تحقیق کاروں کے مطابق یہ وبا انڈیا سے زائرین کے ذریعے آئی تھی،
جس نے نہ صرف ان کو بلکہ مکہ میں دوسرے ممالک سے آنے والے بہت سے دیگر زائرین کو بھی متاثر کیا تھا۔ مصری زائرین وبا سے جان بچا کر بحیرہ احمر کے ساحلوں کی طرف بھاگے، جہاں انہیں قرنطینہ یعنی کوارنٹین میں رکھا گیا، تاہم پھر بھی اس وبا کے اثرات نیو یارک تک پھیلے۔ سن 390 ہجری یعنی 1000 عیسوی کے قریب مصر میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور حج کے سفر کے اخراجات میں بے پناہ اضافے کی وجہ سے لوگ حج پر نہ جا سکے، اور اسی طرح 430 ہجری میں عراق سے لے کر شام اور مصر تک کے لوگ حج پر نہ جا سکے۔ ناظرین، 492 ہجری میں اسلامی دنیا میں آپس میں جنگوں کی وجہ سے مسلمانوں کا بہت نقصان ہوا، جس سے فریضہ حج بھی متاثر ہوا۔ 654 ہجری سے لے کر 658 ہجری تک حجاز کے علاوہ کسی اور ملک سے حاجی مکہ نہیں پہنچے۔ ناظرین، کچھ سال ایسے بھی تھے جب شدید موسم کی وجہ سے لوگ فریضہ حج کی ادائیگی نہ کر سکے، جیسا کہ سن 417 ہجری کو عراق میں شدید سردی اور سیلابوں کی وجہ سے زائرین مکہ کا سفر نہ کر سکے۔ تاہم یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جب سے سعودی عرب وجود میں آیا ہے، یعنی 1932 سے لے کر اب تک خانہ کعبہ میں حج کبھی نہیں رکا۔ تاہم سال گزشتہ اور اس سال کورونا وبا کی وجہ سے دنیا بھر میں موجود مسلمان حج ادا نہیں کر سکے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔